دوستو، بعض لوگ بیسٹ کی تلاش میں بیٹر ہی نہیں بلکہ جس اوکے پوزیشن پر وہ ہوتے ہیں اس کو بھی بسا اوقات گوا بیٹھتے ہیں۔ آج جب رمشا کے پاگل خانے جانے کی اطلاع ملی تو میرا دل ڈوب گیا۔ ایک بار قسم کھائی تھی کہ اپنی اس خالہ زاد بہن سے کبھی نہ ملوں گی، مگر آج خود اس قسم کو توڑ دیا اور اس سے ملنے کو بے قرار ہو گئی۔ بہرحال یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم گجرانوالہ کے ایک گاؤں میں مقیم تھے۔ میری خالہ امی سے 2 برس چھوٹی تھیں اور نام شاہانہ تھا۔ ان کے شوہر کو عرصہ سے ٹی بی کا مرض لاحق تھا۔ یہ متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ خالو کی صحت جواب دے گئی اور وہ اس روگ کے باعث کام کاج سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ سارا دن بستر پر پڑے رہتے، بیوی اور بچیاں خدمت کرتیں۔ ذریعہ آمدنی کوئی نہ رہا کہ کنبے کا سربراہ تو علیل تھا۔ 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ ان کی ذمہ داری بھی خالہ شاہانہ کے ناتواں کندھوں پر تھی۔ حالات ایسے ہو گئے کہ چولہا ٹھنڈا رہنے لگا تب خالہ جان لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے لگیں۔ کسی کے گھر کی رضائیاں سیتیں اور کسی کا اناج پکتیں، کسی کے ملبوسات سلائی کرنے کو لاتیں۔ غرض اس طرح وہ اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنے لگیں۔ اس قلیل آمدنی میں بیمار شوہر کا علاج معالجہ لازم تھا۔ ان کو پریشان دیکھ کر امی جان کا دل کڑتا، بہانے بہانے جاتیں اور کچھ نہ کچھ سوغات دے آتیں تاکہ خالہ شاہانہ کی مدد ہو جائے، جس پر خالہ امی کی مشکور رہتی تھیں کہ برے وقت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ انہی دنوں بڑی بیٹی رمشا نے مڈل کا امتحان پاس کیا تھا۔ وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول جانا چاہتی تھی مگر حالات کی وجہ سے تعلیم کو خیر باد کہنا پڑا۔ تب ہی پڑوسن کی وساطت سے اسے ایک فیکٹری میں ملازمت مل گئی۔ رمشا ان دنوں بامشکل 15-16 برس کی تھی جب وہ پہلی بار فیکٹری میں کام کرنے گئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 15-16 برس کی کم سن بچی میں کیا عقل ہوتی ہے۔ بے شک وہ ذہین تھی مگر تجربہ کار نہ تھی۔ زمانے کی اونچ نیچ کو نہیں سمجھتی تھی، تب ہی بہک گئی۔ بہن بھائیوں سے کم مشکل تھی، وہ صرف قبول صورت تھی، جبکہ خالہ جان کے باقی 3 بچے خوبصورت اور گورے چٹے تھے۔ خدا جانے شاہانہ کس پر گئی تھی۔ رنگت ساولی مگر قد کاٹھ خوب شاندار تھا۔ اس کو بچپن سے یہی کمپلیکس تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو بنا سنوار کر رکھتی اور شوخ رنگ کے لباس پہنتی تھی تاکہ نمایاں نظر آئے۔ رشتہ دار لڑکیوں میں اسے فیشن ایبل سمجھا جاتا تھا۔ غربت کے باوجود وہ غریب گھر کی نہیں لگتی تھی۔ جس فیکٹری میں کام کرتی تھی وہ گھر سے 1 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ فاصلہ وہ پیدل ہی طے کرتی تھی۔ 3 بہن بھائی چھوٹے تھے اور سرکاری اسکول میں زیر تعلیم تھے۔ کچھ لڑکیوں کو گھریلو مسائل کا کم عمری سے احساس ہو جاتا ہے۔ رمشا بھی چاہتی تھی کہ اپنی آمدنی سے گھر کے مسائل کو سنبھال لے اور غربت کے عذاب سے نجات پائے۔ محنت مشقت کے باوجود ماں بیٹی کی قلیل آمدنی سے گھر کا گزارا اچھی طرح نہیں چل پا رہا تھا اور رمشا اس فکر میں گھلی جا رہی تھی کہ کسی طور اوور ٹائم وغیرہ کر کے آمدنی کو بڑھائے تاکہ بیمار باپ کو وقت پر دوا دارو کی سہولت حاصل ہو جائے۔ فیکٹری میں ایک شخص حسنین نامی کام کرتا تھا جس کی عمر 28 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ کافی خوبصورت اونچا لمبا نوجوان تھا۔ ورکرز کے کام کی نگرانی اسی کی ذمہ داری تھی۔ رمشا بھی اس کے انڈر کام کرتی تھی۔ چونکہ وہ ایک پرکشش اور محنتی ورکر تھی لہٰذا حسنین اس کو دوسری ورکر لڑکیوں پر ترجیح دیتا تھا۔ یوں دونوں کا ایک ذہنی رشتہ قائم ہو گیا۔ جو بات حسنین سمجھاتا دوسروں سے پہلے رمشا سمجھ جاتی۔ ہوتے ہوتے دونوں میں اپنائیت بڑھتی گئی۔
ایک دن رمشا نے حسنین کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور استدعا کی کہ وہ اس کو فیکٹری میں اوور ٹائم دلوا دے تاکہ آمدنی مزید بہتر ہو جائے۔ حسنین نے وعدہ کیا کہ وہ مینیجر سے بات کرے گا۔ یوں کوشش کر کے رمشا کو اوور تو مل گیا، مگر اب ڈیوٹی کے اختتام پر رات ہو جاتی تو گھر واپس لوٹنے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ اکیلی رات کے وقت گھر جانے سے ڈرتی تھی۔ اس نے اپنے خوف کا ذکر حسنین سے کیا تو وہ بولا، میں بھی اسی ٹائم چھٹی کر کے گھر جاتا ہوں اور میرے راستے میں تمہارا گھر ہے، میں تم کو روز گھر چھوڑ دیا کروں گا۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ ویسے بھی رمشا حسنین کو پسند کرتی تھی۔ اس نے حامی بھر لی۔ دونوں کو روز بوقت چھٹی ہوتی، ایک ساتھ فیکٹری سے نکلتے۔ حسنین کبھی موٹر سائیکل پر اور کبھی پیدل رمشا کو گھر چھوڑنے جاتا۔ اس بات پر خالہ کو تو اعتراض نہیں ہوا، لیکن کچھ پڑوسیوں کو اعتراض ضرور تھا اور رشتہ دار بھی چین سے نہیں تھے، جن میں میرے والدین بھی شامل تھے۔ ان کو اعتراض تھا کہ رمشا ایک غیر لڑکے کے ساتھ کیوں موٹر سائیکل پر گھر آتی ہے، بہتر ہے کہ وہ یہ ڈیوٹی نہ کرے اور وقت پر گھر آ جایا کرے، جبکہ رمشا کا کہنا تھا کہ اس کے گھریلو مسائل کا حل تو اسی کو نکالنا ہے۔ لوگ اعتراض کرنا جانتے ہیں مگر مدد کرنا نہیں جانتے، اور اگر کوئی مدد کرنا چاہے تو اس کو نشانہ بنا دیتے ہیں، لہٰذا اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ حسنین ایک اچھا انسان ہے اور فیکٹری میں اس کا سپروائزر ہے۔ اگر اس نے برائی کرنی ہوگی تو کیا فیکٹری میں کوئی اس کو روک سکے گا؟ بڑی باتیں ہوئیں، مگر رمشا نے ہر کسی کے اعتراض اور بدگمانی کو پس پشت ڈال دیا، کیونکہ اس کو اپنے کنبے کے دن بدلنے کا جنون تھا۔ وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہا تھا، جبکہ باقی رشتہ دار کھاتے پیتے اور خوشحال تھے۔ ان کی خوشحالی اسے احساس کمتری کے سمندر میں دھکیل دیتی تھی۔ جب دو جوان سال فرد ملتے ہیں تو آپس میں اپنائیت لازم ہو جاتی ہے۔ مخالف جنس کی صورت میں اپنائیت کوئی دوسرا رخ بھی اختیار کر۔ رمشا اپنے سپروائزر کو گھر کا حال احوال بتاتی تو آزردہ بھی ہو جاتی تھی۔ اس کی آزردگی حسنین کا دل گراز کر دیا کرتی تھی۔ یوں وہ اس کا اور زیادہ خیال کرنے لگا۔ ادھر رمشا کو اس شخص کا حسن اخلاق ہی نہیں، گورا رنگ اور دلکش نقوش پسند تھے، کیونکہ وہ حسن پرست تھی۔ وہ خود بچپن سے احساس کمتری کا شکار تھی، تب ہی خوبصورت لوگ اس کی کمزوری تھے۔ خدا جانے کیوں میری اس خالہ زاد کو گمان تھا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، حالانکہ وہ لاکھوں لڑکیوں سے اچھی تھی۔ بڑی بڑی آنکھیں، ستواں ناک اور سر و قد دبلی پتلی۔ رمشا جب چلتی تھی تو کوئی فیشن ماڈل معلوم ہوتی تھی۔ ایک دن وہ موڑ آ گیا جب رمشا اور حسنین ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ وہ گھر میں خالو جان کی عیادت کے بہانے آ جاتا اور ان کو دوائیں دے جاتا تھا، جس کی وجہ سے خالہ جان بھی اس کی عزت کرنے لگی تھیں۔ بہرحال جب ان کی دوستی محبت میں بدلنے لگی تو یہ شادی کے خواب دیکھنے لگے۔ ایک دن موقع دیکھ کر رمشا نے اپنے والدین سے بات کی۔ پہلے تو والدین خفا ہوئے، مگر جب کوئی دوسرا مناسب رشتہ نہ ملا تو حسنین کے رشتے پر غور کیا، بات چیت ہونے لگی۔ حسنین کے گھر والے رمشا کو دیکھنے آئے تو منگنی کی تاریخ دے کر چلے گئے۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کی زندگی کی آرزو پوری ہو رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اچانک ایک دن خالہ جان نے سوچا کہ حسنین کے گھر جائیں تاکہ شادی کے بارے میں معاملات طے کریں۔ انہوں نے امی سے بات کی اور دونوں وہاں چلی گئیں۔ اس روز حسنین فیکٹری سے چھٹی پر تھا۔ جوں ہی خالہ اور امی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئیں، ان کے ارمانوں کا جنازہ نکل گیا۔ حسنین صحن میں جھولے پر نشے میں چور پڑا تھا اور صحن میں 2 عدد ننگ دھڑنگ بچے گھوم رہے تھے، جبکہ اس کی بیوی سر پر پٹی باندھے چولہے کے پاس بیٹھی کچھ پکا رہی تھی۔ حسنین کی ماں موجود نہ تھی۔
امی نے ان کا پوچھا تو اس عورت نے بتایا میری ساس لڑ کر بیٹی کے گھر چلی گئی ہے کیونکہ وہ مجھے گھر لانا نہ چاہتی تھیں۔ اس کا اصرار ہے کہ حسنین مجھے طلاق دے، لیکن میں طلاق نہیں لینا چاہتی ہوں کیونکہ میں بچوں کی ماں ہوں۔ انہوں نے جھگڑا کر مجھ کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بڑی مشکل سے میرے والدین ہاتھ پاؤں جوڑ کر مجھے چھوڑ گئے ہیں۔ امی اور خالہ حیرت سے اس عورت کا منہ تک رہی تھیں۔ وہ اسی وقت پلٹ آئیں اور منگنی توڑ دی۔ رمشا نے احوال سنا تو اس کے تمام خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ فیکٹری جا کر حسنین سے خوب لڑی اور پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اب وہ ہنستی تھی اور نہ کسی سے بات کرتی تھی، گم سم رہتی تھی، کھانا پینا بھی برائے نام رہ گیا، رنگت پیلی پڑتی جا رہی تھی۔ در حقیقت اس کو حسنین سے اس قدر دھوکے کی توقع نہ تھی۔ اس نے خود کو گوارا ظاہر کر کے رمشا کو رام کیا اور پھر بیوی کو جھگڑا کر کے گھر سے چلتا کر دیا۔ اس کا ارادہ بیوی کو طلاق دینے کا تھا، لیکن کچھ رشتہ داروں نے بیچ میں پڑ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ تاہم رمشا کے ساتھ دوسری شادی نہ کر سکنے پر وہ بھی صدمے سے نڈھال تھا۔ رد عمل کے طور پر اپنی بیوی سے اور برا سلوک کرتا تھا۔ رمشا کا حال دیکھ کر اس کی ماں نے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ خالہ جان بیچاری تو اس واقعے سے بے حد رنجیدہ ہوئیں اور حواس باختہ ہو کر رہ گئیں۔ بار بار آنسو ان کی آنکھوں سے ٹپک پڑتے تھے۔ بہن کو رنجیدہ دیکھ کر امی کا دل پسیج گیا۔ خالہ جان سے بھائی کاشف کے لیے بات کر دی کہ غیروں سے اپنے بھلے ہوتے ہیں، ہم بہنیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی شریک ہو جائیں گی۔ خالہ تو دل سے چاہتی تھیں، لیکن رمشا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ کاشف خوبصورت نہیں ہے اور اس کا قد بھی چھوٹا ہے، جبکہ مجھے ایسے جیون ساتھی کی آرزو ہے جس کا قد لمبا ہو اور وہ خوبصورت ہو۔ ہم لوگ کیونکہ گاؤں میں رہتے تھے، لہٰذا رمشا کو یہ بھی اعتراض تھا کہ ہم میں شہری خوبیاں کم ہیں اور پینڈو ٹائپ زیادہ ہیں۔ حالانکہ میرا بھائی جان کاشف سعودیہ میں تھے اور اچھی جاب کر رہے تھے اور ہمارے گھر کے حالات بھی بہت اچھے تھے۔ بلا شبہ نادان رمشا کو اس سے بہتر رشتہ نہیں مل سکتا تھا۔ امی کو رمشا کے انکار کا بہت دکھ ہوا اور اس سے زیادہ کاشف بھائی مایوس ہوئے، کیونکہ انہوں نے خالہ کی مصیبت بھری زندگی دیکھتے ہوئے ان کی مدد کا ذہن بنا لیا تھا۔ یوں رمشا ان کو بھی اچھی لگتی تھی۔ رمشا ان دنوں جوانی کے نشے میں چور تھی، اسے اپنے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ عرصے بعد عامر نامی ایک شخص کا رشتہ آ گیا۔ وہ میری خالہ زاد سے 10 سال بڑا تھا، لیکن اس میں شک نہیں کہ کافی خوبصورت تھا۔ بالکل فلمی ہیرو لگتا تھا، نیلی آنکھیں، گورا رنگ اور قد 6 فٹ سے اوپر تھا۔ رمشا تو اس کی ایک جھلک دیکھ کر مر مٹی، عمروں کے فرق کا بھی خیال نہیں کیا اور ہاں کہہ دی۔ خالو قریب المرگ تھے۔ خالہ نے سوچا ایک فرض سے تو سبق دوش ہو جاؤں، آگے اللہ مالک ہے۔ عامر کی 3 بہنیں شادی شدہ تھیں اور ماں فوت ہو چکی تھی، جبکہ باپ ٹھیک آدمی نہ تھا، وہ شراب کا رسیا اور جوئے کا عادی تھا۔ شادی کے بعد چند ماہ آرام سے گزرے، پھر مسائل کا دروازہ کھل گیا۔ مکان اتنا بڑا تھا کہ ایک حصے میں یہ رہتے تھے اور باقی کرائے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اس کرائے سے عامر اور رمشا کا اچھا گزارا ہو جاتا تھا۔ جب رمشا کے سسر نے جوئے میں مکان ہار دیا تو یہ سب لوگ بے گھر ہو گئے اور کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ رمشا نے اس بربادی سے بھی سمجھوتا کر لیا، کیونکہ وہ زندگی کے نشیب و فراز بچپن سے سہتی آئی تھی۔ زندگی میں اب تک دکھوں کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ اسی دوران ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اقصیٰ رکھا گیا۔ اب اخراجات بڑھ گئے، جبکہ عامر شروع دن سے ہی نکما تھا۔ یہ بہت ہی ذلت کا وقت تھا۔ بیچاری رمشا اپنی ماں کی طرح کسی کے گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ عامر نے کوئی اعتراض نہ کیا، الٹا نشہ کرنا شروع کر دیا۔ سب ہی جانتے ہیں کہ نشہ انسان کو بے حس اور بے غیرت بنا دیتا ہے۔
وہ تھوڑا بہت کمانے سے بھی رہ گیا تو مکمل بوجھ رمشا پر ڈال دیا گیا۔ ایسے حالات میں گھر آ کر اسے احساس ہوا کہ کاشف بھائی سے شادی نہ کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ محض خوبصورت شوہر کی خواہش کے پیچھے خود کو غیر محفوظ کر لیا۔ حالانکہ میرا بھائی بھی قبول صورت تھا، مگر رمشا کے خیالوں میں تو کوئی فلمی ہیرو نما آئیڈیل بسا ہوا تھا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی۔ اسی دوران دوسری بیٹی بھی دنیا میں آ گئی تو زندگی اور زیادہ کٹھن ہو گئی۔ خالہ جان خود مسائل میں گھری ہوئی تھیں۔ وہ بیٹی کی مدد نہیں کر سکتی تھیں۔ اس کو اپنی مدد آپ کے تحت ہی جینا تھا اور 2 بچیاں بھی پالنا تھیں۔ اب دوہری ذمہ داری ہو گئی۔ وہ کام پر بھی باقاعدگی سے نہیں جا سکتی تھی۔ اس وجہ سے گھریلو حالات مزید خراب ہو گئے۔ آفتاب عامر کا بچپن کا دوست تھا۔ اس کا آنا جانا تھا اور وہ اپنے دوست کو بہت سمجھاتا تھا، مگر وہ کسی کی نہ سنتا تھا۔ ایک روز مالک مکان گھر آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ وہ کرائے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ رمشا گھبرا گئی۔ وہ دروازے پر کھڑی اس سے مہلت مانگ رہی تھی۔ اسی دوران آفتاب آ گیا۔ عامر گھر پر موجود نہ تھا اور رمشا کے گڑ گڑانے سے آفتاب کو افسوس ہوا۔ اس نے مالک مکان کو کرایہ دیا اور گھر سے چلتا کیا۔ اب آفتاب اکثر آنے لگا۔ وہ بچیوں کو بلکتا دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتا تھا۔ ان کے لیے دودھ کے ڈبے، بسکٹ اور کبھی گھر کا سودا سلف اور روپیہ پیسہ دے جاتا۔ یوں عامر اور رمشا اس کے احسانات تلے آ گئے۔ عامر دن بہ دن نشے میں ڈوبتا گیا۔ زندگی کے تلخ حقائق سے فرار کی خاطر وہ ہیروئن پیتا اور ہر ایک سے قرض کی بھیک مانگتا۔ کام کاج بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب کوئی قرض کی واپسی کا مطالبہ کرتا تو یہ گھر سے بھاگ جاتا۔ ایک روز ایک سود خور نے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو عامر مجبور ہو گیا۔ کہنے لگا رمشا سے لے لو، اگر نہ دے تو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ وہ بدماش گھر آ گیا اور رمشا سے جھگڑنے لگا۔ رمشا سے کہا، رقم دو یا میرے ساتھ چلو، کیونکہ تیرے شوہر نے اجازت دے دی ہے۔ بدماش کے بدلتے تیور اور سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ ڈر گئی اور گھر سے نکل کر اپنی عزت بچائی۔ وہ سرپٹ گلی میں بھاگ رہی تھی کہ سامنے آتے ہوئے شخص سے ٹکرا گئی، اور وہ شخص آفتاب تھا جو اس کے گھر آ رہا تھا۔ رمشا کو یوں دیوانہ وار گلی میں بھاگتے دیکھ کر حیران ہوا۔ روک کر پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا ہے تم کو؟ رمشا نے روتے ہوئے بات بتائی۔ آفتاب آگ بگولا ہو گیا۔ وہ عامر کی طرف گیا مگر وہ جا چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد 1 ماہ تک وہ گھر نہ آیا۔ بڑی تلاش کے بعد ملا تو آفتاب نے اس پر لعنت ملامت کی، جس پر بولا، رمشا میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی کا سودا کر رہا ہوں، تیری بیوی کا نہیں، پھر تو کیوں اتنا جذباتی ہو رہا ہے؟ اس بات پر آفتاب نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہا، بے غیرت، کسی غیر مرد کو اپنی عورت پیش کرتے ہوئے تجھ کو شرم نہیں آتی؟ اس طرح یہ دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ اس واقعہ کے بعد رمشا نے گھر چھوڑ دیا اور وہ آفتاب کی پناہ میں چلی گئی۔ اس نے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا، لیکن جب عامر نے طلاق نہ دی تو رمشا نے آفتاب کے ذریعے کورٹ سے طلاق لے لی۔ اس پر عامر نے ہر جگہ یہ مشہور کر دیا کہ آفتاب اور رمشا کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں۔ دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بدنامی تو ہو چکی، اب کیوں نہ ہم کوئی فیصلہ کر لیں؟ تمہارے بچوں کو اور تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، ہم نکاح کر لیتے ہیں تو دنیا کی زبانیں خاموش ہو جائیں گی۔ آفتاب کی بات مان کر رمشا نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، کیونکہ اس کے سوا دونوں کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ رمشا کو ماں کی آغوش کے بعد کوئی دوسری آغوش نہ ملی۔ وہ سسک سسک کر زندگی گزار رہی تھی۔ آفتاب کے گھر آ کر اس کو سکون ملا، مگر وہ عامر سے ابھی تک خوف زدہ تھی کہ اس کی 2 بچیاں ان کے پاس تھیں اور وہ برے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا تھا۔
کئی بار اس نے بچیوں کو اٹھا لے جانے کی دھمکیاں دی تھیں، مگر قدرت نے اس خوف کو ہمیشہ کے لیے صفِ ہستی سے یوں نابود کیا کہ عامر ایک جرائم پیشہ گروہ سے متاثر ہو گیا اور وہ اس گینگ میں ملوث ہوا اور ڈکیتی میں مارا گیا۔ تاہم کچھ عرصہ تک یہ الزام بھی آفتاب اور رمشا کے سر رہا کہ انہوں نے اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے اسے قتل کرایا ہے۔ رمشا سے شادی کے بعد آفتاب کے گھر والوں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا، خرچہ وغیرہ دینا بند کر دیا اور بھائیوں نے اس کو کاروبار اور دکان سے نکال دیا کیونکہ وہ اس کی شادی اپنے خاندان کی لڑکی سے کرانا چاہتے تھے۔ یہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی اور ماں کی بھانجی تھی۔ اس صدمے سے ماں فوت ہو گئی تو ہر ایک نے کہا کہ رمشا بڑی منحوس ہے، اس کی وجہ سے ماں فوت ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ حالات کے دوراہے پر کھڑی تھی، فریاد کرتی تو کس سے؟ ماں بے بسی کی تصویر تھی، باپ کو ٹی بی نگل گئی، بہن بھائی اس کے دکھ بانٹنے کے قابل نہ تھے، اس جہاں میں اس کا کوئی نہ تھا سوائے امی جان اور کاشف بھائی کے، جن کو وہ نخوت بھرے دنوں میں ٹھکرا چکی تھی۔ تب ہی میں نے بھی قسم کھائی کہ اس مغرور لڑکی سے اب رمشا نے اپنے لب سی لیے اور اپنا ہر معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ مگر شاید کچھ لوگ بری قسمت لے کر اس دنیا میں آتے ہیں۔ رفتہ رفتہ حالات خراب ہونے لگے۔ آفتاب کا سب سرمایہ بھائیوں کے قبضے میں تھا، وہ کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتا تھا اور بھائیوں کی یہی شرط تھی کہ رمشا کو طلاق دو۔ تنگ آ کے رمشا اور آفتاب آپس میں جھگڑنے لگے۔ اب وہ خرچے کے لیے کہتی تو جواب ملتا کہ تمہاری وجہ سے میرا خرچہ بند ہوا ہے اور اس حال پر آ گیا ہوں۔ عامر نے کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھایا مگر آفتاب نے یہ حد بھی کراس کر دی، وہ اسے بات بات پر مارتا۔ 4 بچوں کی زنجیر نے رمشا کو لاچار کر دیا تھا۔ آفتاب اب سوتیلے بچوں پر ظلم کرتا اور وہ کسی سے شکوہ نہ کر سکتی کیونکہ یہ کانٹے خود اس نے اپنی راہ میں بچھائے تھے۔ وہ ہر پل اپنی قسمت کو کوستی، اپنے پرائے سب ہی نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ اس کے نزدیک وہ شوہر کی قاتل ایک بد چلن عورت تھی جو محبوب کی خاطر گھر چھوڑ گئی تھی۔ وہ گہری دلدل میں پھنس گئی تھی، نکلنے کا کوئی رستہ نہ رہا تھا۔ اب رونے دھونے اور سسکیوں کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ پہلی سی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی۔ ادھر آفتاب کی اجازت نہ تھی کہ کسی سے ملے یا کسی کے گھر جائے۔ گھر کے اندر گھٹ گھٹ کر وہ ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی جبکہ کوئی حل نہ نکلا۔ وہ بھوکی پیاسی گھر میں بستر مرگ پر پڑی موت کا انتظار کرنے لگی۔ تب ہی ایک روز خالہ شہانہ جا کر اس کی دونوں بچیوں کو لے آئیں کیونکہ پڑوسیوں نے ان کو فون کیا تھا کہ تمہاری بیٹی اور داماد میں بہت جھگڑا ہوتا ہے، لہٰذا بیٹی کے پہلے خاوند کی بچیاں لے جاؤ، ایسا نہ ہو ان بچیوں کو نقصان ہو کیونکہ یہ بھوکی پیاسی رہتی ہیں۔ آفتاب کی 2 بچیاں اس کی بڑی بہن آ کر لے گئی اور رمشا گھر میں اکیلی رہ گئی۔ اب اس کے رونے کی آواز آتی اور پڑوس والے سن کر افسوس کرتے۔ رفتہ رفتہ وہ چیخنے چلانے لگی اور اس پر ہسٹرائی انداز کے دورے پڑنے لگے۔ ایک روز اس کے چیخنے چلانے سے تنگ آ کر آفتاب نے اس کے سر پر کوئی سخت چیز دے ماری جس سے اس کی نظر بھی ختم ہو گئی اور آواز بھی بند ہو گئی۔ اب وہ ایک لاش کی طرح بستر پر پڑی آخری سانسیں گن رہی تھی۔ ان حالات کا علم جب کسی طرح حسنین کو ہوا تو ایک روز وہ رمشا کو دیکھنے اس کے گھر پہنچا۔ اس وقت آفتاب گھر پر نہیں تھا۔ رمشا کی ایسی حالت دیکھ کر وہ رونے لگا اور اس نے مجھے فون کیا۔ امی جان اسی وقت کاشف بھائی کو لے کر گئیں اور شہانہ خالہ کو بھی منا کر ساتھ لے لیا۔ سب نے ایمبولینس میں ڈالا اور اسپتال میں داخل کرا دیا۔ کچھ دن زیر علاج رہ کر وہ دیکھنے لگی مگر بہکی بہکی باتیں کرتی۔ وہ اپنے بچوں کو پکارتی اور کہتی کہ وہ مر گئے ہیں۔ ذہنی حالت ایسی تھی کہ ڈاکٹر نے اس کو ذہنی امراض کے اسپتال بھجوانے کا مشورہ دیا اور رمشا کو ذہنی امراض کے اسپتال، جس کو عرف عام میں پاگل خانہ کہا جاتا ہے، بھجوا دیا گیا۔
امی روز جاتی، کاشف بھائی بھی جاتے تھے اور آ کر حال احوال بتاتے تھے۔ میں رمشا کا حال سن کر دکھی ہوتی مگر جاتی نہ تھی، کیونکہ قسم کھائی تھی کہ کبھی اس کی صورت نہ دیکھوں گی۔ آخر کار امی نے کہا کہ قسم کا کفارہ ادا کرو اور رمشا کو دیکھنے جاؤ، وہ تمہیں یاد کرتی ہے۔ جب میں وہاں گئی تو اس کی حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کا سر گنجا تھا اور صورت پر وحشت برس رہی تھی۔ مجھ کو پہلی نظر میں اسے دیکھ کر ڈر لگنے لگا اور میں جہاں کھڑی تھی وہیں جم کر رہ گئی۔ تاہم اس نے چھلانگ لگا کر مجھے آ لیا اور میرے گلے سے چمٹ گئی۔ بولی، راشی ڈرو نہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور ہر بات سوچ اور سمجھ سکتی ہوں۔ میری یہ حالت ان لوگوں نے کی ہے، شاید مجھ جیسے مریضوں کا علاج یوں ہی ہوتا ہے۔ تم بہت جلد مکمل طور پر اچھی ہو جاؤ گی، پھر میں تم کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ وعدہ کرو تم مجھ کو میرے بچوں سے ملاؤ گی۔ وعدہ رہا۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا۔ جب اس نے کہا وعدہ کرو کہ روز آیا کرو گی، یہ بھی وعدہ رہا۔ افسوس کہ اس کی زندگی کے دن تمام ہو چکے تھے اور میں دونوں وعدے نہ نبھا سکی۔ ایک روز جب کہ نرس اس کو دوا کھلانے لگی، وہ اپنے بستر پر آرام سے آنکھیں موندے پڑی تھی، لگتا تھا سو رہی ہے۔ اس کو ایسی دوائیں دی جاتی تھیں جس سے وہ بھرپور نیند لے تاکہ زندگی کی تلخ یادیں اور دکھ بھلا کر جی سکے۔ نرس یہی سمجھتی رہی کہ گزشتہ رات جو دوائیں دی تھیں یہ اسی کا اثر ہے اور رمشا ابھی تک مدہوش ہے۔ نرس نے جب کندھا ہلا کر نام پکارا تو رمشا نے کوئی جواب نہ دیا اور حرکت بھی نہ کی، بلکہ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا، جیسے کہ بے جان لوگوں کا سر ڈھلک جاتا ہے۔ نرس نے غور سے اس کے پیوٹے کھول کر دیکھے اور ڈاکٹر کو بلا لائی، جس نے تصدیق کر دی کہ رمشا زندگی کے دکھوں سے جان چھڑا کر اس ظالم دنیا سے بہت دور اگلے جہان کو جا چکی ہے۔ جب اس کی موت کی خبر سنی میں سکتے میں رہ گئی اور آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ دکھ تھا تو یہ کہ اے کاش میں اسے اس کی بچیوں سے ایک بار ملا دیتی، آخری بار، مگر سب ہی کہتے تھے کہ ابھی نہیں۔ بچیاں ماں کو اس حال میں دیکھیں گی تو ڈر جائیں گی، وہ ہمیشہ یہی سوچیں گی کہ ان کی ماں پاگل تھی، حالانکہ رمشا جتنی بھی پاگل تھی وہ ایک لمحے کو بھی اپنی بچیوں کو نہ بھولی تھی۔ ہمارے وطن میں غربت کی شرح بہت بڑھ گئی ہے اور جو طبقہ عوام کو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا ہے، دراصل رمشا اور ایسے بہت سے معصوم انسانوں کا اصل قاتل وہی طبقہ ہے۔ شاید ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے، کیونکہ جرائم اور ذہنی امراض کی ایک بڑی وجہ غربت بھی ہے۔ رمشا کی 2 بچیاں خالہ جان کے پاس ہیں اور 2 کا پتہ نہیں۔ یقیناً ان کو ان کے ددیال والوں نے پالا ہوگا، کیونکہ وہ بیٹیاں آفتاب سے تھیں، لہٰذا خالہ جان نے ان سے ملنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ آفتاب سے اب کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ خدا ایسی تقدیر کسی کو نہ دے جیسی رمشا کی تھی۔ امی اور خالہ کہتی ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر رمشا میرے بھائی کاشف کا رشتہ قبول کر لیتی تو کیا پھر بھی اس کی تقدیر ایسی ہی ہوتی؟ اس سوال کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔